أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماشاء اللہ آپ تمام حضرات فقہی مسائل میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے اور اس کے تعلق سے آپ حضرات کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ان مسائل کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کی اہمیت کو سمجھ لے پھر اس چیز کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اس کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ 3 دن میں تو ہم سارے علوم پڑھا نہیں سکتے، بس آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے، دین کا جاننا انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا تعلق صرف پڑھ کر امتحان دینے سے نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے سے ہے، اور روز مرہ ہمارا اس سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جیسا ہو نماز پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھا، وضو جیسے ہو، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ اگر فکر آ جائے کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، تو اس کے بعد کا مرحلہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے بارے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں اور ہم اپنے راستے انہیں بتلاتے ہیں۔ تو گویا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس کورس کے ذریعے کہ دین کی اہمیت کو جانیں کہ ہمارے لیے دین کا جاننا کس قدر اہم ہے۔ جب اس اہمیت کو جان لیں گے تو انشاءاللہ مشائخ سے، شیوخ سے، علماء سے آپ کا رابطہ رہے گا اور آپ جو ہے سیکھتے رہیں گے، اور سیکھنے کا تعلق موت تک ہے، اور ابھی ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ امام محمد بن حنبل سے کہا گیا کہ آپ بڑے عالم ہیں، ہر جگہ قلم اور دوات لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس زمانے میں قلم اور دوات کا دور تھا، آپ تو بڑے عالم ہیں، جو آپ کی زبان سے نکلے وہ علم ہے۔ کہا ہَكَذَا نَطْلُبُ الْعِلْمِ، اسی طریقے سے ہم علم طلب کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو مومن کی زندگی یہی ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں مستغنی ہو گیا، بلکہ سیکھتا رہتا ہے۔ لیکن سیکھنا کیسے؟ یوٹیوب سے نہیں، سیکھنا صرف کتابوں سے نہیں، سیکھنے کے لیے اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ اساتذہ جو معتبر ہیں، جن کا علم گہرا ہے اور جو علم میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہی آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ورنہ کتنے ایسے افراد ہیں یوٹیوب سے سنے اور گمراہ ہو گئے، کتاب کو پڑھے سمجھ نہیں سکے۔ ابھی جو باتیں میں آپ کے لیے، اگر صرف اس کو آپ پڑھ لیں گے نہیں سمجھیں گے جب تک کہ کوئی استاد اس کی تشریح نہ کرے۔ اسی لیے اساتذہ کے سامنے گھٹنا ٹیک کر ہی علم سیکھا جاتا ہے، اور جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے ملائے اور امت کو یہ تعلیم دیے کہ علم سیکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ تو لہذا بڑی خوشی اور مسرت ہے آپ کے سوالات سے کہ واقعتاً آپ غور سے سن رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہی جذبہ آگے کے لیے بھی رہے۔ رب العالمین ہم سبوں کو حسن توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے کے درس میں ہم نے کہا تھا اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی، دونوں گواہیاں مل کر ایک رکن بنتے ہیں۔
تو اس میں پہلی گواہی جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے تعلق سے ہم پڑھ لیے، اس کا معنی کیا، اس کی فضیلت کیا، اس کا تقاضا کیا، اور اس کی فضیلت کیسے حاصل کی جائے گی، ان شروط کو پورا کر کے۔ اب اس کے بعد دوسری گواہی پہ ہم گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے اسلام کے پہلے رکن کی دوسری گواہی کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب 8واں سوال یہ ہے، محمد رسول اللہ کا کیا، رسول اللہ کا کیا معنی، محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ محمد نام دا محمد، رسول اللہ کا معنی اللہ کے رسول، تو محمد رسول اللہ کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سب کو ترجمہ معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اور دوسرے جتنے معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ محمد صلی اللہ کا معنی یہ نہیں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو محمد رسول اللہ کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب سوال یہ ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے، محمد الرسول اللہ کی گواہی کے تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا تھا؟ دو باتیں۔ کون سی دو باتیں؟ اقرار اور انکار، اس بات اور نفی۔ اقرار اللہ ہی سچا معبود ہے، انکار اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں۔ تو اس کے تقاضے دو تھے۔ اب محمد رسول اللہ کی گواہی کے تقاضے کیا ہیں؟ ہے کچھ جواب؟ 12 ربیع الاول آئے تو میلاد کے جلوس میں حاضر ہونا ہے یا نہیں؟ جب نام سنیں انگوٹھے کو لے کر آنکھ لگا دینا، ہونٹ سے لگانا پھر آنکھ کو لگانا، کہ یہی تقاضے ہیں یا اس کے علاوہ اور کیا تقاضے ہیں؟ آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور شاباش اتباع کرنا۔ اور دیکھیے غور کریں، فکر کو دوڑائیں، کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم روزانہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، روزانہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتا نہیں کہتا؟ 5 بار سنتے ہیں۔ تو غور کیجئے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کے کل 4 تقاضے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، میں صرف 4 باتیں لکھتا ہوں۔ 4 تقاضے کیا ہیں؟ پہلی چیز یہاں لکھیں، اچھا 4 تقاضوں میں پہلا ہے اطاعت۔ بھائیوں نے کہا اطاعت، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرنا ہے، سچ کہو، سچ کہنا ہے۔ تو وہ اطاعت، اطاعت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، طاعتہ فیما امر، جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، نہیں میرے موافق ہو تو مانوں گا،
نہیں تو نہیں مانوں گا، میرے مذہب کے موافق ہو تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، ہمارے بزرگ ہمارے علاقے کے مطابق ہو تو مانیں گے، نہیں تو نہیں، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ طاعتہ فیما امر، نبی نے جو حکم دیا ہے اس میں نبی کی اطاعت کرنا، سمجھ گئے؟ تو پہلی چیز ہے اطاعت۔ دوسری چیز بس یاد کر لیں، اجتناب، جب بھاری لفظ ہے انقیاد کے جیسے۔ اجتناب کا معنی بچنا، یاد کر لو، اجتناب کا معنی اطاعت کا معنی ماننا، اجتناب کا معنی بچنا، یعنی اس سے دور رہنا۔ تو دور کس سے رہنا؟ جن باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور جن سے آپ نے جھڑکی دی ہے اس سے بچنا۔ شراب مت پیو، نہیں پینا، چوری مت کرو، نہیں کرنا، بچنا، سود مت کھاؤ، ہیلے تلاش نہیں کرنا، چھوڑ دینا۔ تو وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور جھڑکی دی ہے اس سے بچنا۔ دو باتیں سمجھ گئے؟ یاد ہوگے سب کو؟ پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اجتناب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان باتوں سے آپ اجتناب کیجئے، یعنی بچیے، یعنی دور ہو جائیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو، اطاعت۔ جس سے رسول نے منع کیا اس سے بچو، فاجتنبوہ، اسی سے اجتناب ہے، اس سے تم بچو۔ بس دو کافی ہے، اور چاہیے؟ ہم نے کہا چار۔ تیسری بات، یہ دو باتیں تو آ گئی، ہر شخص یہی کہے گا، جو حکم دیا مانے، جن سے روکا ان سے رک جائیں۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے، پیتے تھے نہیں پیتے تھے؟ اچانک کئی مرحلوں میں شراب کو حرام کیا گیا، ایک ساتھ نہیں، کیونکہ عرب کی گٹھی میں چیز پڑی ہوئی تھی۔ پہلے کہا گیا اس میں فائدے بھی ہیں تو نقصان بھی ہے، اور نقصان زیادہ ہے، گناہ نفع سے زیادہ ہے۔ تو تھوڑا لوگوں میں شراب سے قباحت لوگوں کے دلوں میں داخل ہوئی۔ پھر کہا نماز کے وقت میں مت پیو، تو تھوڑا روک دیا گیا۔ اخیر میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوہ، اس سے بچو، دور ہو جاؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سنے تو کہا کہ اب ہم رک گئے، اب ہم بچ گئے۔ ایک گھر میں ابو طلحہ انصاری کے گھر میں لوگ شراب پی رہے تھے۔ ایک شخص آ کر کہا الا ان الخمر قد حرمت، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ مٹکے توڑ دیے، جو ابھی ابھی پیے تھے حلق میں انگلی ڈال کر قیبی کیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ شراب اب حرام ہے۔ یہ نہیں کہ جو پی لیے، نہیں، فوراً اس کو نکال بھی دیے۔ خیبر کے موقع پر ہانڈیوں میں گدھے کے گوشت ابل رہے تھے، پک رہے تھے، اچھے اچھے خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک ایک اعلان نے کیا کہ سن لو کہ گھریلو گدھے حرام ہیں۔ تو فوراً لوگ کیا کیے؟ ہانڈی توڑ دیے۔ یہ نہیں کہا جو پک گئے ہیں کھا لیں گے، کل سے حرام نہیں۔ تو یہ ہے اجتناب، سمجھئے صحابہ کیسے تھے؟ اسی لیے اللہ نے ان کے ایمان کو معیار کیا، جیسا وہ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو یہ ہے اطاعت۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اجتناب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جلوس میں نکلتے ہیں، ظہر بھی چلی گئی، عصر بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہوئی، تو گویا اطاعت۔ اور اس کے بعد کیا چاہیے؟ اجتناب۔ تیسری بات ایک ہے، وہ ہے تصدیق۔ تصدیق کا معنی کیا ہے؟ جی بولیے۔ سچا ماننا۔ تصدیق کا معنی سچا ماننا۔ آپ کوئی لیٹر دیتے ہیں، جماعت والے مہر مارتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی بات سچی ہے، سمجھ گئے؟ اٹیسٹیٹ کرتے ہیں۔ تصدیق
سچا ماننا. اسی سے صدیق ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ صدیق اس لیے کہا گیا، ابو جہل نبی وسلم کے پاس آئے، آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا آج کوئی نئی بات تو نہیں تمہارے پاس؟ کہا ہاں، رات کو میں گیا تھا کہاں بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمان کو سیر کر کے میں آیا ہوں رات. اب ابو جہل نے کہا تو ایسی بات ہے کوئی مانے گا نہیں، یہ اچھا موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتلانے کے لیے. باہر نکلا. سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا اے ابو بکر، کیا کوئی شخص ایک رات کو مکے سے مسجد اقصیٰ جائے پھر وہاں سے واپس آ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ آسمان کا ذکر نہیں کیا. کہا بالکل نہیں ہو سکتا. 1 مہینے کا سفر ہے، وہ 1 مہینے کا سفر 1 رات میں کیسے طے کرے گا؟ وہ بھی جا کر آ بھی جائے. کہا اگر یہ بات ہے تو تمہارے ساتھی نے تو دعویٰ کیا ہے. کہا اگر میرے ساتھی نے دعویٰ کیا تو پھر صحیح ہے. کہا کیسے؟ کہا اس سے بھی بڑی بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح اور شام آیتیں نازل ہوتی ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو کہ تصدیق کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا. آپ کے دماغ میں آئے نہیں آئے، آپ کی عقل مانے نہیں مانے، آپ کا ذوق تسلیم کرے نہ کرے، آپ کی سائنس مانے نہ مانے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو صحیح ہے. سمجھے ایمان کا تقاضا؟ اسی کا معنی ہے تصدیق. اس باب میں بڑے بڑے مفکر پھسل گئے، بڑے بڑے مفکر، روشن خیال لوگ، محقق پھسل گئے. حدیث میں ہے مکھی اگر کسی مشروب میں گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ ڈبانا ہے. کیوں؟ اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، صحابہ تو مان لی. بعد میں جو لوگ آئے اس حدیث کا مذاق اڑانے لگے. دیکھو کیسی حدیث ہے، مکھی کو کیسے گھسائیں گے اندر. لیکن لوگ اسی بنیاد پر حدیث کا انکار بھی کر دیے. کہا یہ عقل میں آنے والی حدیث نہیں ہے. اب سائنس نے ثابت کیا ہے واقعتاً ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. نبی نے کہہ دیا، نبی کی زبان سے بات نکل گئی، ہمارا ہے تصدیق کرنا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ کی گواہی کا طریقہ. آپ سے فرمایا کتا اگر برتن نے منہ ڈالا، پڑے ہوں گے طہارت میں، تو کیا کرنا ہے؟ ہاں، مٹی سے، ایک بار پانی سے. لوگ اس کے مذاق اڑائے، یہ 7 بار کیوں، پھر مٹی کیوں؟ لیکن اب تحقیق نے بتلا دی ہے اس کے جو جراثیم ہیں وہ 7 بار مٹی سے دھونے سے ہی جراثیم ختم ہوتے ہیں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا. خبر میں کچھ باتیں ہیں جن کا تعلق پچھلے زمانے سے ہے. بنو اسرائیل میں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. کچھ باتیں ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اگلے زمانے سے ہے. قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو ہمیں سمجھ میں آئے نہیں آئے اس کی تصدیق کرنا ہے. حدیث میں دجال کا ذکر ہے نہیں ہے؟ اور یہ بھی ہے کسی جزیرہ میں بند ہے. ایک صاحب نے کہا، بڑے مفکر، بڑے کتابوں کے لکھنے والے ہیں، ایک بڑی جماعت کے یہ بھی ہیں، قائم کیے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دنیا ترقی کر لی ہے، پورے کتنے جزیرے ہیں سب دنیا کو معلوم ہے، کسی جزیرے میں کوئی بندھا ہوا دجال نہیں ملا ہے. پھر دجال تو حدیث میں ہے، کہا اس کی تعویل کر دیتے ہیں. وہ دجال نہیں دوسرا. اب تعویل کرنے لگے. انکار کریں گے تو کافر ہو جاتے ہیں. انکار سے ڈرتے ہوئے کیا کیے؟ تعویل کرنے لگے تاکہ کفر میں داخل نہ ہو. لیکن ان کے بعد لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا کچھ اور نئے جزیرے مل گئے. دنیا آج جتنے جزیرے جانتی ہے، چند سالوں کے بعد معلوم ہے کہ نیا جزیرہ ابھر کر آیا. ممکن ہے اس جزیرہ کا علم لوگوں کے پاس نہ ہو. حدیث میں جب ہے کہ جزیرہ ایک دجال میں ہے، ہمارا ایمان ہونے چاہیے کہ جزیرہ دجال بھی ہے اور جزیرہ میں بند ہے. یہ ہے. اب لوگوں اور مذاق دیکھیے، لوگوں نے کہا وہ دجال ٹرین ہے. ٹرین جیسا وہ دجال کے بارے میں ہے، کانا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی. تو ٹرین نے پہلے ادھر آگ ادھر پانی ڈالتے تھے اور ٹرین گھومتی رہتی ہے، تو لہذا دجال ٹرین. مذاق اڑائے. تو یہ
یہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا کے منافی ہے۔ محمد رسول اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق۔ ابھی کورونا کے بارے میں لوگ بولیے دجال ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، یہی جو ہے کورونا بھی دجال ہے۔ تو کہ ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ تصدیق کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے انہیں کیا کرنا ہے؟ تصدیق کا معنی کیا؟ سچا ماننا، چاہے آپ کی عقل مانے نہیں مانے، آپ کا ذوق مانے نہیں مانے، آپ کے بزرگ کے خلاف ہو، آپ کے علاقے کے خلاف بات ہو، ماننا ہے۔ کیونکہ آپ کی عقل نہیں مانتے، میری عقل مانتی ہے، میری اور آپ کی نہیں مانتی، ان کی عقل سے مانے گی، عقل معیار نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تصدیق ہے کہ محمد رسول اللہ گواہی کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے تقاضا تصدیق کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے، اس میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص گائے پر بیٹھ کے جا رہا تھا۔ کس پر؟ گائے پر۔ راستے میں گائے نے سوار سے کہا، اے فلان، میں سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، انما خلقت للحرث، میں کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، البقرۃ تتکلم، کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ آپ نے کہا تم مانو نہیں مانو، اس پر میرا ایمان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خبر دی ہے، اور اس پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، اس پر عمر کا بھی ایمان ہے۔ اب پھر آپ نے کہا ایک شخص جو ہے بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا سمجھتے ہیں؟ وہ آیا، آ کر کیا کیا، ایک بکری کو لے کے چلتا بنا، یہ پیچھا کیا، بکری کو چھڑا لیا اس سے۔ بھیڑیا پلٹ کر کہا آج تم مجھ سے میری روزی کو چھین رہے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان بکریوں کو چرانے والا میں ہی رہوں گا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، عذیب یتکلم، کہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ آپ نے کہا تم مانو یا نہ مانو، اس پر میرا ایمان ہے، اس پر ابو بکر کا، اس پر عمر کا ایمان ہے۔ تو اسی لیے ابو بکر و عمر جو ساری امت پر فضیلت لے گئے، اسی تصدیق کی وجہ سے۔ نبی وسلم کی زبان سے جو بات نکلی اس پر تصدیق کرنا۔ ما سبقکم ابو بکر بکثیر صلاۃ ولا صیام، ابو بکر زیادہ نماز، زیادہ روزے سے آگے نہیں بڑھے امت پر، سبقت جو لے گئے ایک ایسی چیز سے جس کا نام کیا ہے؟ یقین تھا، تصدیق۔ سمجھ گئے تصدیق؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں آج بہت سارے لوگ بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے، یہ ہمارے ذوق میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد کیا کرنی چاہیے؟ ان باتوں کو ماننی چاہیے، اطاعت، اجتناب، تصدیق۔ چوتھی چیز جو بہت ہی اہم ہے اس کا نام ہے متابعت۔ کیا بولو؟ ایک بار بولیے، متابعت۔ متابعت کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ابھی آپ کو جو طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل بتائے جا رہے تھے، کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو متابعت ضروری ہے۔ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر عمل یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ چار چیز اگر ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہماری گواہی صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ زندگی بھر بولتے رہیں اور ان چار چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو آپ نے گواہی نہیں دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس، غور سے سنیں، ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ اس مسئلے میں اے امام آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا اس مسئلے میں قرآن مجید کا یہ حکم ہے اور حدیث شریف میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے کہا قال اللہ،
آپ نے کہا قال الرسول، ارے آپ کی رائے کیا، آپ امام ہیں۔ تو امام شافعی غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور پیشانی پر پسینے آ گئے۔ کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں کسی گرجا گھر سے نکلا ہوں؟ گرجا کہاں پر، جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں؟ یا میرے جسم پر زنار دیکھتے ہو جس کو ہندو پہنتے ہیں؟ یعنی تم مجھے مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں؟ جب میں نے کہا قال اللہ، میں نے کہا قال رسول، اس کے بعد میری رائے کو کیا دخل ہے؟ تو آج لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، کچھ بتا دیجیے آپ کی رائے کیا ہے، اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ نہیں، قال اللہ قال رسول کے بعد سارے ختم ہیں۔ اسی کے نام متابعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نہیں، آگے کہا کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے حج کیا، حج کا حکم دیا، کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ سمجھ گئے؟ تو یہ 4 تقاضے یاد کریں، بولیے، اطاعت، اجتناب، تصدیق، متابعت، یہ بہت ہی اہم ہیں، اور اسی سلسلے میں لوگ جو پھسلتے چلے گئے۔ یہ یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ہدایت کسی میں ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، فقہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ طہارت پڑھے، نماز پڑھے، اللہ نے چاہا تو آئندہ سال اگر دورہ رکھیں گے پھر آپ جو ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزے، یہ سب پڑھیں گے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ ان کے تو تعلق کس سے ہیں؟ مسائل سے، فقہ سے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ تو عقیدے سے اس کا تعلق یہ ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، رمضان کا روزہ ہے، بیت اللہ کا حج ہے، یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ فرض ہیں۔ تو لہذا عقیدے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ فرض ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ فرض نہیں ہے تو آپ زندگی بھر نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ زکوٰۃ دو، تو آپ کافر ہی ہوں گے۔ ایک شخص ہے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، کہتا ہے روزہ فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا شخص ہے، کہتا ہے روزہ فرض ہے لیکن رکھ نہیں رہا ہے، سستی سے، کاہلی سے رکھ نہیں رہا ہے۔ دونوں میں کون مسلمان ہے؟ نہیں رکھنے والا مسلمان ہے، کیونکہ وہ اس کو فرض سمجھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی اس کا عقیدہ سے یہی تعلق ہے۔ تو عقیدہ سے اتنا ہی تعلق ہے کہ آپ نماز کو فرض جانیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، روزے زکوٰۃ کو فرض جانیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، رمضان کے روزے کو فرض جانیں، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، حج کو فرض جانیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ سمجھ گئے؟ تو گویا زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ اور بیت اللہ کا حج، اس کا عقیدے سے تعلق بس اتنا ہے، آپ اس کو فرض جاننا ہے، اسلام کا رکن سمجھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رکن نہیں سمجھ رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ زکوٰۃ دے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ اگر کسی مسلمان سے شادی کیے نکاح فسخ ہے، مر جائے جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جائے گا۔ تو بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہیں پڑھیں، روزہ رکھیں نہیں رکھیں، پہلے اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ فرض۔ اب اس کے بعد ایک شخص فرض جانتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرض کیا کہہ رہا ہے؟ فرض، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے؟ تو اس مسئلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف خواہشات کی بنیاد پر نہیں،
دلائل کی بنیاد پر ہے. بعض روایت کے حساب سے کہا اس نے کفر کیا، فقط کفر. مگر بعض علماء نے کہا یہ جو کفر ہے یہ کفر دونا کفر، یعنی چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں ہے. کیونکہ دوسرے کچھ اعمال ایسے ہیں تو ان کو بھی کفر کہا گیا. مسلمان سے لڑنا کفر ہے لیکن قرآن انہیں مومن کہتا ہے. جیسا وہ کفر ہے یہاں یہ کفر ہے. بہرحال اہل علم میں اختلاف ہے. نماز کو فرض جاننے والا اگر نماز نہیں پڑھے کیا وہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے، اس میں اہل علم میں اختلاف ہے. لیکن سب کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قید کر لیا جائے گا، یا اس کو جو ہے جیسے حد کی بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا ارتداد کو جس نے کر. لیکن کہتے ہیں کہ کافر ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورت کو نماز کا پابند بنائے. باپ کو چاہیے بچوں کو چاہیے اپنے باپ کو، بھائی کو چاہیے بھائی کو، بہن کو چاہیے اپنے بہن بھائی کو نماز کا پابند بنائے. کیونکہ یہ احتمال ہے ایسا نہ ہو کہ دلائل کی وجہ سے جب اس طرح بعض علماء گئے ہیں کہ میرا بھائی کافر نہ ہو، میری بیوی کافر نہ ہو تو میری زندگی پورے حرام کو ہو جائے گی. تو یہ ہے نماز کے مسئلے میں. باقی جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن میں نہیں دوں گا، آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، وہ فاسق ہوگا. اور اگر حاکم مسلمان ہے اس سے قتال کرے گا اور قتال کر کے زکوٰۃ اس سے وصول کرے گا. اور بعض فقہا کے مطابق صرف قتال نہیں، بعض حدیث کے مطابق اس سے جرمانہ بھی عائد کرے گا اس کے اوپر. جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قتال کیا جو کہے ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. مگر قتال کرنے سے وہ کافر نہیں ہوا، باقی سے قتال کر سکتے ہیں. تو لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے مگر فرض سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے اور فاسق ہے، ایمان کمزور ہے، اور اگر حاکم مسلمان ہے تو اس سے قتال کرے گا. ایسے ہی ایک شخص کہہ رہا ہے رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، مگر مسلمان حکومت ہے اس کو سزا دے گی اور اس پر تعزیر جاری کرے گی. ایسے ہی اگر کوئی شخص حج کو فرض سمجھتا ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن وہ فاسق کے زمرے میں آئے گا اور اس پر حکومت وقت تعزیر کرے گی اور اس سے سزا دے گی. تو بہرحال ان مسائل کو سمجھیے، عقیدے کے مسئلے ہیں. نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ اور بیت اللہ کا حج، ان کا تعلق فقہ مسائل سے ہے. عقیدے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ انہیں فرض سمجھے، انہیں اسلام کے رکن سمجھے، بھلے عمل کرے یا نہ کرے. لیکن اگر اس کو فرض نہیں سمجھتا ہے پھر وہ کس سے نکل گیا؟ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا کہ اللہ نے جسے فرض کیا ہے آپ اسے فرض نہیں سمجھتے ہو. اور اس طریقے سے یہ بھی آپ جان لیجئے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، آپ کہیں گے حرام نہیں، تب بھی آپ دائرے اسلام سے خارج ہیں. آپ کہیں گے آپ سود نہیں کھاتے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے ہیں، آپ کہیں گے سود حرام نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، آپ سود نہیں کھا رہے ہیں، شراب نہیں پی رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور آپ اس کو حرام نہیں سمجھیں گے، تب بھی آپ کیا ہوں گے؟ کافر ہو جائیں گے، دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور مرتد کے سارے احکام آپ پر لگ جائیں گے. تو یاد رکھ لیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، عقیدے کا تقاضا یہ ہے آپ انہیں فرض سمجھیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انہیں حرام سمجھیں. اسی لیے دین کے مسئلے میں بات کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے. ایک حرام نہیں اب حرام کہہ دیں، ایک حلال نہیں اب حلال کہہ دیں، واجب نہیں آپ اس کو واجب کہہ دیں، یا اس طریقے سے ایک چیز جو ہے حرام ہے اور آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حرام نہیں کہہ دیں. تو اس سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اس طریقے سے ارکان اسلام الحمدللہ مختصر انداز سے صحیح یہ ختم ہو گیا. اور اگر کل موقع مل رہا ہے تو ہم ایمان کے ارکان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے.
ابھی کچھ وقت باقی ہے، اگر شیخ کچھ مختصر لینا چاہیں تو شیخ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کیجیے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ بس ایک کتاب پڑھ کر آئے ہیں، عمر آباد میں 8 سال گزارے، مدینے میں 4 سال گزارے، 12 سال پھر اسی میدان میں لگے ہوئے ہیں برسوں سے، تو گویا اپنے سارے 12 سال 16 سال کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایک لائبریری ہے آپ کے سامنے۔ تو جس قدر ہو سکے ان لوگوں سے استفادہ کیجیے، ان سے بیٹھیے، نجی مسائل بھی آپ ان سے پوچھیے، استفادہ کیجیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی مرضی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس چیز سے بچائے جس میں اس کی ناراضگی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔